دیکھیں صرف اور صرف جو ایکسٹرا پتھر ہے نا آپ کے اوپر وہ ہٹانے ہیں آپ نے. اندر بڑا بہترین ترشا ہوا ایک کنسٹرکشن موجود ہے. یہ بہت غور سے سننے والی بات ہے. آپ کو پتہ ہے انسان کی پروگرس میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہوتی ہے؟ آپ کی آخری جیت. کیونکہ آخری جیت کے بعد آپ رک گئے تھے, آپ نے آگے بڑھنا بند کر دیا تھا. بندہ کہتا ہے کہ جتنا لوگ مجھ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں نا اس سے کہیں زیادہ میں خود اپنے آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہوں. جیت کی قیمت روز ادا کرنی ہوتی ہے لیکن اس کی قیمت روز بدلتی رہتی ہے. کتنی بڑی جیت مجھے ملے گی, قربانی دیکھ لو. جتنی بڑی قربانی دے رہے ہو نا اتنی ہی بڑی جیت تمہیں. ام سلمہ نے جب اپنے شوہر کی زبانی نبی پاک کا فرمان حق نشان سنا, انہوں نے وظیفہ پکا کر لیا. کہتے میرا چراغ بھی بجھ جاتا نا تو میں یہ وظیفہ کیا کرتی تھی. سوچو تو صحیح, ابھی تک اللہ نے جو کچھ آپ کو دیا ہے, جو یہ دے سکتا ہے مزید بھی تو دے سکتا ہے نا. جو نہیں دیا تو کوئی مصلحت ہوگی, کیوں اڑتے ہو؟ میں بڑی حیران تھی کہ بابے کی سینسز بھی برقرار ہیں, سب کچھ ٹھیک ہے, اور لے کر وہ بچے کو ادھر آ گئے. میں دیکھتی تھی وہ بابا گھوڑا بنا ہوا ہے, بچہ اس کے اوپر چڑھتا ہے, روزانہ اسکول چھوڑنے جاتا ہے. تیسری منزل پہ کمرہ تھا. کچھ دن گزرے, اچانک چیخ کی آواز آئی. دیکھا تو وہ بچہ تیسری منزل سے پھسل کے گر گیا تھا. کہتی ہے مجھے بتائیں یہ کہاں سے ملتا ہے اتنا سکون, اتنی ٹینشن فری کہاں سے ملتی ہے؟ اقبال لکھتے ہیں بابے نے کہا یہ گنبد خضرا کے قدموں تلے ملتی. آجا تو بھی کلمہ پڑھ لے, تجھے بھی یہ سکون مل جائے گا. ابو سعید خدری اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو مخاطب کر کے فرمایا تمہارے اندر 2 خصلتیں اور 2 خوبیاں ایسی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بہت محبت فرماتا ہے, اور وہ خوبیاں ہیں حلم اور صبر, پیشنس اینڈ فارگیونیس. تو پہلی خوبی نرمی ہے کہ اگر تجھ سے کوئی زیادتی کرے تو اس کو معاف کر دیتا ہے اور غصے میں رد عمل نہیں دیتا. صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے میں یہ 2 خوبیاں ابھی پیدا ہوئی ہیں یا پرانی ہیں؟ تو فرمایا یہ خوبیاں تجھ میں قدیم ہیں. تو صحابی نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے میرے میں 2 خوبیاں ایسی ڈالیں, ایسی پیدا فرمائی جن سے وہ محبت فرماتا ہے. اب یہ جو فرمایا کہ یہ تجھ میں قدیم ہے, this is a point of debate. This is the point which clarify each and every confusion. کہ آپ کے اندر وہ چیز موجود ہے, آپ نے اس کو بہتر کرنا ہے, انرتھ کرنا ہے, اس کو نکالنا ہے. جیسے کسی آدمی کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں تو وہ اینک لگا کے آنکھوں کو بہتر کرتا ہے, آپریشن کروا لیتا ہے, اور گاجر وغیرہ کھاتا ہے تو کچھ آئی ویژن اس کی بہتر ہوتی ہے. چیزیں موجود ہیں, بہتر کرنا اس کو. دس از وٹ آئی وانٹ ٹو ایمفسائز کہ بیج تیرے میں بوئے گئے تھے, اس بیج کو پانی دینا, کھاد دینا, اس کی نشو نما کا بندوبست کرنا, یہ تیرا کام تھا. You need to be a lifelong learner for that. Keep on learning, keep on taking information. تو کبھی کبھار انسان کمزور ہو جاتا ہے, اس کے لیے اس کو ملٹا وائٹامنس کھانی پڑتی ہیں, دیگر چیزیں کھانی پڑتی ہیں, تو پھر وہ مضبوط ہوتا ہے. تو آپ سب کے اندر کچھ نہ کچھ موجود ہے. بات وہی ہے کہ ہم اس کو انرتھ کریں. دیکھیں صرف اور صرف جو ایکسٹرا پتھر ہے نا آپ کے اوپر وہ ہٹانے ہیں آپ نے. اندر بڑا بہترین ترشا ہوا ایک کنسٹرکشن موجود ہے. اپنے اوپر سے وہ ایکسٹرا پتھر ہٹا دیں, اندر چیز ماسٹر پیس موجود ہے. نبی پاک نے جو دعا فرمائی نا, اے اللہ جس طرح تو نے میرے ظاہر کو خوبصورتی عطا فرمائی اس طرح میرے اخلاق کو بھی خوبصورتی عطا فرما. اب مجھے بتائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر تمام خوبصورتوں میں سب سے خوبصورت ہے, تو آپ کے اخلاق تو وہ جس کی مثال ہی نہیں دی جا سکتی. اچھے اخلاق کو بلندی کیوں ملی؟ کہ وہ اچھے اخلاق حضور کی صحبت میں آئے تھے. تو اس دعا میں ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے کہ اصل کمال یہ ہے کہ تو کمال پر پہنچ جائے تب بھی تیرا سفر نہ رکے. You have reached the pinnacle but your journey is not stopped. یہ بہت غور سے سننے والی بات ہے. آپ کو پتہ ہے انسان کی پروگرس میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہوتی ہے؟ آپ کی آخری جیت. کیونکہ آخری جیت کے بعد آپ رک گئے تھے, آپ نے آگے بڑھنا بند کر دیا تھا. وہ آپ جیت گئے, بس منزل مل گئی, اب آپ رک گئے. کیوں؟ کمال ملا تھا, اس کمال کے بعد آگے کیوں نہیں بڑھے؟ اگر جو بھی کام آپ نے آخری کیا تھا, اگر آپ زندہ ہیں تو آپ مزید بہت سے کام کر سکتے ہیں. رکے کیوں؟ سانس لے رہے ہیں, اس کا مطلب آپ سے بہت سا کام لیا جا سکتا ہے. You can deliver. This is your own mind that you have stopped the journey. Why you are so much satisfied with the destination? منزل سے اتنا مطمئن نہ ہو, سفر سے مزہ لیں. کبھی کبھار نا ایسا موقع اور ایسا مرحلہ آ جاتا ہے کہ سارے بڑی کمپیٹنٹ ہوتے ہیں. جس طرح کرکٹ کے میچ ہوتے ہیں یا کوئی یہ میچ ہوتا ہے تو دنیا کی ماہر ترین ٹیمیں آئی ہوتی ہے نا وہاں پہ.
جن کی پریکٹس بھی بہترین، ذہانت بھی بہترین، جن کا فوربیرنس برداشت بھی بہترین، اسپرٹ بھی بہترین، سب کچھ بہترین ہوتا ہے، تو اب وہ آپس میں کمپٹیشن کیسے کرتے ہیں؟ وہ تو دونوں بہترین ہیں. گیس کر رہے ہیں بات؟ کمپٹیشن پھر کس کا ہو رہا ہے؟ جب اس نے بھی بہترین پریکٹس کی، کھیل کے داؤ پیچ رموز سب وہ جانتا ہے، یہ بھی جانتا ہے، دونوں سمندر میں اترنے لگے تیرنے کے لیے. Now their competition is not with each another, their competition is with themselves. اس کا کمپٹیشن اپنے آپ سے ہوتا ہے. ایک بندہ کہتا ہے کہ جتنا لوگ مجھ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں نا، اس سے کہیں زیادہ میں خود اپنے آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہوں. روزانہ میں اپنے آپ کو ہراتا ہوں، اپنے آپ کو، اور اب جو میرا نیا بن کے سامنے آتا ہے اب اس کو میں نے ہرانا ہوتا ہے، پھر وہ ایک نیا بن کے آتا ہے اب اس کو میں نے ہرانا ہوتا ہے. روزانہ میں اپنی کمپٹیشن کے ساتھ رہتا ہوں. That will lead me towards the success. اب سوال کرتے ہیں نا وائی جناب آپ کیوں ممبر پہ بیٹھ کے ہر دفعہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں؟ وائی، کیوں؟ میں کیوں پڑھوں؟ میں کیوں آگے بڑھوں؟ میں کیوں حلال طریقے سے زیادہ کماؤں؟ میں کیوں پرفیکشن کی طرف جاؤں؟ میں کیوں آگے بڑھوں؟ میں کیوں سخت محنت کروں؟ پہلا سوال تو یہ ہے نا، میں کیوں کروں ایسے؟ اس کا سوال کا جواب بھی ایک سوال ہے، کیوں نہ میں ہی کروں، کیوں نہ میں ہی آگے بڑھوں، کیوں نہ میں آگے بڑھوں، کیوں نہ میں سیکھوں، کیوں نہ میں لائف لانگ لرنر بنوں. جب دنیا میں پیدا ہو گیا تو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے، یہی کروں گا اور کیا کروں. تو پہلا وائی، اینڈ سیکنڈ از وائی ناٹ می، اینڈ تھرڈ ون وائی ناٹ ناؤ. ابھی سے کیوں نہ شروع کروں؟ وقت تو بہت کم ہے. دیکھیں انسان صرف آنکھوں سے نہیں دیکھتا، یہ انسان کی خوبی ہے. انسان آنکھ سے بھی دیکھتا ہے، دماغ سے بھی دیکھتا ہے. دیکھا تو آنکھوں سے جاتا ہے، میں نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا لیکن مجھے نظر آ رہا ہے. آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیں آپ کو نظر آئے گا، آتا ہے نا نظر، وہ آپ کا دماغ دیکھ رہا ہوتا ہے. اور یہ دماغ کی آنکھ کا کھل جانا ہی سب سے اہم ترین بات ہے. ایک استاد اسکول میں بیٹھ کے بچوں کی یہ دماغ کی آنکھ ہی کھولنا چاہ رہا ہوتا ہے. ایک مرشد اپنے مریدوں کی یہ دماغ کی آنکھ ہی کھولنا چاہ رہا ہے کہ یہ والی آنکھ کھل جائے ان کی. سو اف یو وانٹ ٹو چینج یور لائف فار سم ٹائم، remember you have to change something which you do daily, or you have to start something which you do daily, committed and dedicatedly. واقعی تبدیلی چاہتے ہیں نا آپ، تو آپ کو کچھ ایسا کام چینج کرنا پڑے گا جو آپ روز کر رہے ہیں، یا ایسا کام شروع کرنا پڑے گا جو آپ روز کریں. کہتے ہیں نا جیت کی قیمت ہوتی ہے جو روز ادا کرنی پڑتی ہے، اور لوگ یہ قیمت ادا نہیں کر رہے ہوتے. میں اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا، جیت کی قیمت روز ادا کرنی ہوتی ہے لیکن اس کی قیمت روز بدلتی رہتی ہے، روز ایک جیسی نہیں رہتی. کسی دن بہت مہنگی ہو جاتی ہے، ریٹ چڑھ جاتا ہے، کسی دن تھوڑی سستی بھی ہو جاتی ہے. آپ جیت کی طرف بڑھ رہے تھے، گھر میں کوئی بہت قریبی رشتہ دار فوت ہو گیا، دھچکا پڑ گیا، کوئی فائنینشیل لاس ہو گیا، قیمت بڑھ گئی نا. اب کتنی بڑی جیت مجھے ملے گی؟ قربانی دیکھ لو، جتنی بڑی قربانی دے رہے ہو نا اتنی ہی بڑی جیت تمہیں مل جائے گی. دس از ویری سمپل. It depends upon the extent of sacrifice. And remember, it all depends upon the reasons which are dragging you towards the success. بندے آ کر کہتے ہیں میں ذہین بھی بہت ہوں، کام بھی بہت مجھے آتا ہے، ہارڈ ورکنگ بھی ہوں، لیکن کوئی نمایاں کامیابی نہیں مل سکی. وجہ یہ کہ آپ کے پاس وجہ نہیں ہے. You don't have the list of reasons. آپ کے پاس وجوہات کی پوری ایک لسٹ ہونی چاہیے جو آپ کو کھینچے. نہیں ہے. میں صبح اٹھ کے 3-4 گھنٹے پڑھتا ہوں روزانہ، اور جب جمعہ ہوتا ہے تو 8-8 گھنٹے کا یہ بیان تیار ہوتا ہے. اس کے اندر نئی چیزیں جو ایکسپلور کرنی ہوتی ہے، انویسٹیگیٹ کرتا ہوں، پرانا ماضی دیکھتا ہوں، پھر ریلیٹ کرتا ہوں. جب میں صبح اٹھ کے پڑھ رہا ہوتا ہوں نا، پورے 10:30 بجے یا 10:15 بجے سامنے کے گھر کے اندر سے رکشا سٹارٹ کرنے کی آواز آتی ہے. روزانہ یہ ٹائم ہے، سردی ہے، رکشا سٹارٹ نہیں ہو رہا ہوتا، بڑی دیر تک کوشش ہوتی ہے، پھر تھوڑا سا آواز آتی ہے، انجن زور پکڑتا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد رکشا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور بندہ چلا جاتا ہے. یہ میرا ایک الارم لگا ہوا ہے کہ جب وہ رکشا سٹارٹ کی آواز آئے گی نا، اتنا میرا ختم ہو جانا چاہیے. کتنے عرصے سے 10:15 10:30 رکشا سٹارٹ ہو رہا ہے؟ کیوں؟ رکشا سٹارٹ نہیں ہوگا گھر میں بل کیسے پے ہوں گے؟ رکشا سٹارٹ نہیں ہوگا گھر کا چولہا کیسے جلے گا؟ رکشا سٹارٹ نہیں ہوگا گھر میں جو بیٹیاں بیٹھی ان کی شادی کیسے ہوگی؟ ریزنز. کیا ریزن ہے آپ کی زندگی میں بتائیں؟ ڈو یو ہیو سالڈ ریزنز؟ موٹیویشن، لیکچرز؟ نو. ریزنز بتائیں مجھے، وجہ کیا ہے جو کھینچے گی آپ کو؟ وجہ نہیں ہے، آپ نہیں کھینچیں گے اپنے گول کی طرف. بہت پیارا موضوع ہے ہمارا آج کا، انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سے پہلے میں آپ سے ایک چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں، بڑی پیاری بات ایک مجھے ملی. اگر آپ لوگوں میں معزز بننا چاہتے ہیں نا، لوگوں میں عزت دار بننا چاہتے ہیں کہ آپ کی سیلف رسپیکٹ قائم رہے، تو یہ کچھ باتیں سنیں. نمبر 1، بہت زیادہ باتیں نہ کریں، ٹیک ایکشن. کام کر کے دکھائیں، عمل کر کے دکھائیں. 20% سوچیں، 80% کریں. آئیڈیاز آر گریٹ، تھاٹس آر گریٹ، بٹ ایگزیکیوشن از مسٹ. لوگ صرف یہی اگر سمجھ لیں کہ باتیں ہی کرتا رہتا ہے، کام نہیں کرتا، تو آپ کی عزت لوز ہو جائے گی. نمبر 2، براہ کرم یہ بات میری مان لینا،
براہ کرم جو نہیں ہے نا وہ نہ بنے، جو آپ نہیں ہے نا وہ نہ بنے، جو آپ ہیں نا وہ تعارف آپ کا سب جانتے ہیں، آپ دعویٰ کر رہے ہیں میں نے یہ کیا تھا، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں فلاں کو جانتا ہوں، کیا فائدہ ہو رہا ہے اس کا؟ مزید گر رہے ہیں آپ، غبارے میں ہوا بھرتے جا رہے ہیں، ٹھا کر کے پھٹ جائے گا وہ۔ اپنا تعارف تھوڑا کم دیں تاکہ جب اس کو خود سے پتا چلے آپ کی ذات کی خوبی کا وہ زیادہ متاثر ہو۔ کیوں ایگزیجریشن کر رہے ہیں؟ کیوں اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں؟ جو نہیں ہے نہیں ہے، آپ ختم ہوگی بات، ٹینشن میں رہیں گے بعد میں، جھوٹ بول دیا اب اس کو نبھاؤں کیسے؟ نمبر 3، ہر ایک سے راز کی بات شیئر نہ کریں، کبھی راز کی بات شیئر نہ کریں، خاموشی سے آگے بڑھیں۔ جب آپ خاموشی سے آگے بڑھتے ہیں نا دشمن کو سازش کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ کنفیوز them with your silence and shock them with your results۔ اپنی خاموشی سے ان کو پریشان کر دیں اور اپنے رزلٹ سے ان کو حیران کر دیں۔ کسی پہ بہت زیادہ انحصار نہ کریں، تو اس کے بغیر تو جی نہیں سکتا میں، اس کے بغیر تو کام ہو ہی نہیں سکتا، نہیں، ایسا صحیح نہیں۔ ٹیم بنائیں، متبادل رکھیں، زندگی ہے، لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ نمبر نیکسٹ، وقت کی قدر کریں۔ یہ وہ نعمت ہے جو سب کو ایک جیسی ملی ہے، آپ سب کے پاس روزانہ 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ کامیاب انسان بھی کہتا ہے وقت کی قدر کرو، ناکام انسان بھی کہہ رہا ہوتا ہے وقت کی قدر کرو، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ کامیاب انسان وقت کی قدر کر کے کہتا ہے وقت کی قدر کرو، اور ناکام انسان وقت کی بے قدری کر کے عبرت بن کے کہہ رہا ہوتا ہے وقت کی قدر کرو۔ اور یوں ہی ہر کسی، آخری بات معزز بننے کے لیے، یوں ہی ہر کسی کے اوپر اعتبار نہ کر لیا کریں۔ نمک اور چینی کا رنگ ایک جیسا ہوتا ہے، ذائقہ بڑا مختلف ہوتا ہے۔ اعتبار یہ بھی نہیں کہ بالکل بھی نہیں کرنا، کچھ لوگ بالکل ہی بے اعتباری ہو جاتے ہیں، کسی پہ اعتبار نہیں کرنا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اعتبار کرنا پڑتا ہے۔ اچھا اس پہ میں اعتبار کر سکتا ہوں کہ نہیں، یہ کیسے پتا چلے گا؟ جب تک اعتبار کر نہیں لوں گا پتہ تو نہیں چلے گا۔ تو ماضی کے تجربات کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھے، معزز ہونا ضروری ہے۔ انسان اپنے آپ کو ذلت پہ نہ پیش کرے اور لوگوں میں اس کا ایک اعزاز و اکرام رہے، خاص طور پہ آپ میں جو سی ای اوز ہیں، سی او اوز ہیں، سی سویٹ کے جو لوگ ہیں، یو مسٹ بی ریسپیکٹیبل، آپ کی رسپیکٹ ہونی چاہیے۔ فضول میں ہاں کر کے ہنستے رہیں گے، جھکتے مذاق مسخریاں کرتے رہیں گے تو کون عزت کرے گا آپ کی؟ اپنی شخصیت کا وقار تو برقرار رکھے نا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بڑا پیارا اور بہت ہی زبردست آیت۔ جب بھی کوئی مصیبت آئے کیا پڑھنا چاہیے؟ بڑے سارے قرآن پاک کی آیت ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صرف فوتگی کے وقت نہیں پڑھنی چاہیے، ہم تیرے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کے جانے والے۔ امام حسین فرماتے ہیں جس مرد مسلمان عورت کو مصیبت پہنچے اور وہ یاد کر کے یہ پڑھ لے تو چاہے وہ مصیبت پہلے اس کو پہنچی تھی اس کو ایسا ہی ثواب ملے گا جیسے وہ مصیبت اس کو ابھی پہنچی۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ بجھ گیا تو نبی پاک نے پڑھا انا للہ و انا الیہ۔ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ اس وقت بھی اس کو پڑھنا چاہیے؟ تو ارشاد فرمایا مومن کو جو بھی اذیت پہنچے وہ مصیبت ہے اور مصیبت پہ اللہ کا اجر ہے، اور مصیبت کے وقت یہی پڑھنا ہے۔ تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا یہ رحمت الہی کا سبب ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شوہر ابو سلمہ آپس میں بڑے پیار سے رہا کرتے تھے، اور ابو سلمہ کی یہ عادت تھی کہ وہ جب بھی نبی پاک کی بارگاہ سے گھر آتے جو کچھ سنا ہوتا نبی پاک سے آ کے گھر آ کے اس کی تربیت فرمایا کرتے تھے۔ بڑے ہی پیار کرنے والے میٹھے اور اچھے شوہر تھے، اور ام سلمہ کہا کرتی تھی میں بڑی خوش نصیب ہوں کہ مجھے ایسا اچھا شوہر ملا ہے۔ اب یہاں پر ایک عادت دیکھیں کہ وہ شوہر نامدار نبی پاک کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، آ کر جو سیکھتے ہیں آگے گھر میں تربیت کرتے ہیں۔ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ ہمیں کوئی ترقی مل جائے، کوئی گھر میں کام ایسا ہو تو جا کے شیئر کریں گے، کرنا چاہیے، اپنے گھر کے اندر ماحول خوشگوار رکھنا یہ بھی سنت ہے، لیکن تربیت کی بات میں کر رہا ہوں۔ ایک دن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آیا اور اپنی زوجہ سے کہا اے میری بیوی میں نے آج نبی پاک سے سنا کہ تمہیں جو مصیبت پہنچے تو تم نے آگے سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے اور کہنا ہے اے میرے مالک مجھے اس سے بہتر نعم البدل عطا فرما۔ ام سلمہ نے جب اپنے شوہر کی زبانی نبی پاک کا فرمانے حق نشان سنا انہوں نے وظیفہ پکا کر لیا۔ کہتے میرا چراغ بھی بجھ جاتا نا تو میں یہ وظیفہ کیا کرتی تھی، اور رب سے کہتی اللہ مجھے اس کا بہتر متبادل عطا فرما۔ وقت گزرتا چلا گیا، وظیفہ پکا لیا میں نے، اور ایک دن میرے پہ بڑی مصیبت آ گئی کہ میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، اور میں روتی تھی اور سوچتی تھی کہ یہ کیا میرے ساتھ ہو گیا، لیکن عادت تھی میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور رب سے دعا مانگی اللہ مجھے بہتر متبادل عطا فرما۔ حضور کے فرمان پہ یقین بھی تھا، دل سے یقین تھا، لیکن میں سوچتی تھی کہ اس سے بہتر شوہر مجھے کیسے مل سکتا ہے، ایسا میٹھا، پورے شہر میں ایسا برد کوئی نہیں ہے، اور میں اس سے بہتر شوہر مجھے کیا ملے گا، لیکن حضور کے فرمان پہ یقین تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ مجھے اس سے بہتر متبادل عطا فرما۔
वैसे भी अब उम्र भी गुजर गई है, बच्चे भी मेरे पास है, कौन मुझे आकर कबूल करेगा। जब इद्दत बड़ी मुश्किल गुजारी तो कहती हैं कि मैंने नबी पाक की ज़बान हक निशान से जो फरमान सुना था, मुझे उसकी सदाकत का यूं पता चला कि खुद इमामुल अंबिया ने मुझे निकाह का पैगाम भिजवा दिया। और पैगाम आया, ए उम्मे सलमा तू मेरे साथ निकाह कर ले। मैंने पूछा या रसूलल्लाह मेरी तो उम्र भी अब ऐसी है और बच्चे भी हैं, मुझे कौन अपनाएगा। का यही तो बात है ना, जिसे कोई नहीं अपनाता मैं ही उसको अपनाता हूँ। कितनी बड़ी शान है, देखिए कैसा जबरदस्त वजीफा है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ये मुसीबत को एक्सेप्ट करना और सब्र करना ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। हमारा ईमान तो है अल्लाह की रज़ा पर, आखिरत पर, जन्नत दोज़ख पर, लेकिन ना पूरी तरीके से यकीन नहीं है। इसलिए इंसान चाहता कि दुनिया में जो कुछ है उसे मिल जाए और दुनिया के अंदर ही सब कुछ उसको मिल जाए, और जब ये चीज़ नहीं होती तब वो अड़ जाता है। न्यूक्लियर पावर का सदर हो या ईंटें उठाने वाला मजदूर हो, हर चीज़ उसकी मर्जी के मुताबिक हो, ऐसा तो नहीं होता ना। और जब वो उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं होता उसको गुस्सा चढ़ता है, और यही मौका है सब्र करने का, जब वो सब्र नहीं करता। सब्र करना बड़ा ज़रूरी है। मौला कायनात हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी के बेहतरीन लम्हे वो थे जब हम सब्र किया करते थे। हज़रत अली तो खड़े होकर बावाज़े बुलंद फरमाते हैं, ईमान और सब्र का रिश्ता ऐसे है जैसे बदन का और सर का रिश्ता होता है। सर ना हो तो बदन नहीं रह सकता। तो सब्र में तलखी है, जब सब्र आप करते हैं ना तो एक तलखी सी आती है ना, कड़वाहट सी है, और ये कड़वाहट को एक्सेप्ट करना ये दूसरा सब्र होता है। यानी दो सब्र करने पड़ते हैं आपको एक सब्र करने के लिए। तो मोहतरम सामीन इकराम, मुसीबत को मानना, मुसीबत को एक्सेप्ट करना ये बहुत ज़रूरी है। नबी करीम ने फरमाया दो बातें ऐसी हैं जिसमें ये पाई जाएं अल्लाह उसको साबिर और शाकिर लिख देता है, और जिसमें ये ना पाई जाएं अल्लाह उसको साबिर और शाकिर नहीं लिखता। टू रिलीव योर सेल्फ फ्रॉम स्ट्रेस, एंग्जाइटी एंड टेंशन, टू बी कूल एंड काम, टू बी ए गुड सिटीजन, टू बी ए गुड हस्बैंड, टू बी ए गुड एम्प्लॉय। आज जो मैं ये दो बातें आपको बताने लगा हूं, इस पर अमल करना शुरू कर दें। पहले नियत कर लें कि नबी पाक ने फरमाया कि अल्लाह की बारगाह में वह साबिर और शाकिर लिखा जा रहा है। मान लें ये बातें आज बहुत इजी हैं, इट इज जस्ट टू चेंज योर ओन एटीट्यूड। फरमाया दो बातें, दो खसलतें जिसमें होंगी अल्लाह के यहाँ साबिर और शाकिर लिखा जाएगा। या रसूलुल्लाह इरशाद फरमाइए का पहली खसलत ये कि दीन में हमेशा अपने से ऊपर वाले को देखो। 5 नमाजें पढ़ते हो उसको देखो जो तहज्जुद भी पढ़ रहा है, तहज्जुद भी पढ़ते हो उसको देखो जो इशराक, चाश्त और अवाबीन भी पढ़ रहा है। और दीन में हमेशा अपने से नीचे वाले को देखो ताकि तुम्हें टेंशन ना हो। सोचो तो सही, अभी तक अल्लाह ने जो जो कुछ आपको दिया है, जो ये दे सकता है मजीद भी तो दे सकता है ना। जो नहीं दिया तो कोई मसलियत होगी, क्यों अड़ते हो, क्यों एक्सेप्ट नहीं कर लेते, क्यों मुसीबत पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन नहीं कह देते। क़यामत का दिन होगा, हुक्म होगा, सब्र वाले कहाँ हैं? चंद लोग उठेंगे और बगैर हिसाब किताब की जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। दुनिया देख रही होगी, रब पूछेगा फरिश्तों से, कब्र के अंदर वो साबिर मौजूद होगा, रब पूछेगा फरिश्तों से तुम्हें पता है इस बंदे पे कितनी मुसीबतें आजमाइशें आई? फरिश्ते कहेंगे मालिक ये तो बड़ा साबिर था, ये बड़ा साबिर था। रब फरमाएगा इससे हिसाब लेते हुए मुझे हया आती है, इसको जन्नत में दाखिल। प्रैक्टिस तो करे। इकबाल लिखते हैं किताब के अंदर, डॉक्टर इकबाल, बड़ा ही जैसे वाकया सुनने वाला वाकया है। एक खातून इकबाल की क्लाइंट थी जिस वक्त ये वकालत किया करते थे बाहर। तो एक दिन वो खातून आई तो उनके चेहरे पे निकाब था। अब निकाब किसकी निशानी है? किसकी निशानी है बोले? अल्लाह आपका भला करे, मुसलमानों की निशानी है। अब वो तो पहले मुसलमान नहीं थी और आज उसके चेहरे पे निकाब था। वो आई तो इकबाल ने पूछा, वो अमीर औरत थी, उसका होटल था और उसका शौहर फौजी था। तो कहा तू मुसलमान हो गई है? कहा मुसलमान हो गई हूँ। कहा तेरे लिए तो मुश्किल नहीं है, तेरा शौहर तो फौजी है। अब इस हालत के अंदर अपना दीन बदलना और सारा कुछ करना तो एक मुश्किल काम है। कहती उसकी क्या बात करते हो, वो भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। अब वो अपना केस बता रही थी लेकिन इकबाल फोकस नहीं कर पा रहे थे। कहते पहले वजह बता, तो मुसलमान कैसे हुई है? कहती वजह ये है, सुने हम दोनों बड़े अमीर हैं, मेरा होटल है वो फौजी है और हमारी औलाद कोई नहीं थी। हम टेंशन डिप्रेशन का शिकार रहते थे और बहुत ज्यादा परेशान रहा करते थे, शिकवा गिला सब कुछ चलता रहता था। हमारे किचन में एक मुसलमान बाबा काम करता था, उसका एक बेटा था जो बीमार था, तो ये रोजी रोटी कमाता था। एक दिन मेरे पास आकर कहता बीबी जी 4 दिन की छुट्टी चाहिए। मैंने कहा क्या हुआ? कहा वो जो मेरा बेटा है ना उसका इंतकाल हो गया। मैंने गाड़ी दी कि जाओ 7 काउंटी में तुम्हारा बेटा, तुम्हारा घर जो है वहाँ चले जाओ। वो चला गया। वहाँ जाकर फिर हम दोनों शौहर बीवी वहाँ गए, जाकर देखा कि वो
بندہ جو ہے بابا خالی خالی آنکھوں سے بیٹھا ہے, زمین پہ کچھ بنا رہا ہے, لوگ بیٹھے تعزیت وغیرہ کر رہے ہیں. جا کر اس سے پوچھا, دیکھو باپ کا جنازہ اٹھانا آسان ہے, جوان بیٹے کا جنازہ اٹھانا آسان نہیں ہے. اس سے پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا واقعہ ہوا, تجھے کیا ڈھارس دے, ہم کیا تسلی دے. آگے سے بابا کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, میں اپنے اللہ کی رضا پہ راضی. یہ اس کی امانت تھی, اس نے لے لی ہے, مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے. کچھ دنوں کے بعد بابے کو آفر کی تھی کہ آپ 1 مہینہ چھٹی کر لیں. کہا نہیں, میں مسلمان ہوں, حق حلال کی کھاتا ہوں, میں نے آ کے روزی روٹی کمانی ہے. واپس آ گیا اور پھر کچھ عرصے کے بعد کہنے لگا مجھے 3-4 دن کی چھٹی دیں. کہا کیا ہوا ہے؟ کہا وہ جو میری بہو تھی نا, اس بیٹے کی بیوی, اس کو ہارٹ اٹیک ہوا, وہ فوت ہو گئی. کہتا بابا تو بالکل ٹوٹ گیا, میرے ہاتھ میں پین تھا, پین بھی گر گیا, میں نے بابا کو واپس بھیج دیا. اور پھر میں بابے کے پاس گئی اپنے شوہر کے ساتھ تعزیت کرنے. جب اس سے ملاقات کی, بات کی اور کہا بیٹا بابا جی آپ کا تو دروازہ بند ہو گیا. اور پھر دیکھا 4-5 سال کا پوتا کھیل رہا اس کے پاس, اس کو بابے نے پالنا ہے. بابا کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ پوتا میرا, اس کو اجازت دے دیں, جو چھوٹا سا کمرہ آپ نے مجھے دیا ہوا ہے وہ میں اس کو رکھوں گا, اس کو اسکول لے کے جاؤں گا, اس کو پالوں گا. میں بڑی حیران تھی کہ بابے کی سینسز بھی برقرار ہے, سب کچھ ٹھیک ہے. اور لے کر وہ بچے کو ادھر آ گئے. میں دیکھتی تھی وہ بابا گھوڑا بنا ہوا ہے, بچہ اس کے اوپر چڑھتا ہے, روزانہ اسکول چھوڑنے جاتا ہے. 3ری منزل پہ کمرہ تھا. کچھ دن گزرے, اچانک چیخ کی آواز آئی, دیکھا تو وہ بچہ 3ری منزل سے پھسل کے گر گیا تھا, خون میں لت پت. بابے نے بچے کو اٹھایا ہے. اس سے پہلے کہ ایمبولینس آتی جناب اسرائیل علیہ السلام آ گئے اور بچہ فوت ہو گیا. کہتی ہے میرے سامنے بچے کو نہلایا, نہلا کر اس بچے کو کفنا کر دفنایا, اور میں نے بابے سے کہا کہ تیرا تو رہ ہی کچھ نہیں گیا, تو ٹوٹ گیا, تیرے تو دن رات اب غم میں اور ٹینشن میں گزریں گے. بابے نے پلٹ کر دیکھا اور بھیگی آنکھوں سے کہا کیوں, میرا کوئی عقیدہ نہیں ہے؟ کیسے, میں تو پکا ہوا پھل ہوں, کل میں بھی پہنچ جاؤں گا قبر میں, میرا رب مجھے میرے بیٹے اور پوتے کے ساتھ جنت میں ملائے گا. ہمارے نبی کا فرمان ہے, ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ جب کسی کے بچے کی جان قبض ہوتی ہے, اللہ فرماتا ہے اے فرشتے تو نے میرے بندے کے بچے کی جان قبض کی ہے, تو نے اس کو بے ثمر کر دیا. وہ کیا کہتا تھا؟ فرشتہ عرض کرتا ہے مالک وہ تیری حمد کرتا تھا اور کہتا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون. رب فرماتا ہے جاؤ جنت میں اس کا گھر بناؤ, جس گھر کے اوپر لکھ دو کہ یہ حمد کرنے والے کا گھر ہے. کہتی ہے مجھے بتائیں یہ کہاں سے ملتا ہے اتنا سکون, اتنی ٹینشن فری کہاں سے ملتی ہے؟ اقبال لکھتے ہیں بابے نے کہا یہ گنبد خضرا کے قدموں تلے ملتی ہے, آجا تو بھی کلمہ پڑھ لے, تجھے بھی یہ سکون مل جائے گا, یہ راحت تجھے بھی نصیب ہو جائے گی. محترم سامعین اکرام, آخری چیز کہہ کے اپنا بیان ختم کرتا ہوں. یاد رکھنا, ریممبر نیگیٹیوٹی از دیر, منفی خیالات منفی سوچیں رہیں گی, شیطان کے حملے ختم نہیں ہوں گے, آپ کو لڑنا ہوگا. کبھی بھی دشمن یہ پوری زنجیر لے کر نہیں آتا, یہ دیکھیں زنجیر میرے پاس ہے, کبھی بھی دشمن زنجیر لے کر نہیں آتا کہ میں نے تمہیں باندھنا ہے, میں تمہیں باندھ دوں گا, میں دشمن ہوں نا, میں زنجیر لایا ہوں, میں تمہیں باندھ دوں گا. آپ بڑے سمارٹ ہیں, آپ بندھنے پر رضامند ہو جائیں گے, میں تمہیں باندھ دوں گا, تمہیں بینکرپٹ کروا دوں گا, تمہاری بیوی سے طلاق کروا دوں گا, تمہیں غصے میں ایسی بات نکلوا دوں گا تو پولیس پکڑ لے گی آ کے. آپ نہیں بندھوانے میں رضامند ہوں گے, آپ سمجھدار ہیں, آپ ہٹ جائیں گے, آپ کہیں گے میں کیسے بندھواؤں اپنے آپ کو. دشمن بھی سمجھدار ہے, وہ زنجیر لے کر نہیں آتا, وہ صرف ایک یہ پیس لے کر آتا ہے, بس ایک آپشن لے کر آتا ہے, جھلکی دکھاتا ہے آپ کو صرف ہلکی سی, آجا آجا, بھاگتے آپ خود ہیں, آپ خود اپنی زنجیر بناتے ہیں, دشمن نہیں زنجیر لے کر آتا, اس میں اتنی طاقت نہیں ہے. قیامت کا دن ہوگا, یہ بے دین گمراہ گناہگاروں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا, پوچھے گا تجھے کس نے بہکایا, وہ آرام سے کہہ دے گا مجھے شیطان نے بہکایا. اس کے شیطان کو بلایا جائے گا, شیطان کہے گا جھوٹ بولتا تھا یہ, میں نے صرف چنگاری دکھائی تھی, پانبڑ اس نے خود جلایا تھا, میں نے ایک شعلہ صرف اس کو دکھایا تھا, آگے بڑھ کے جمپ اس نے خود لگائی تھی. اپنی زنجیر توڑے, زنجیر بنائے نا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی خیر فرمائے, آمین.